بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں 571 عیسوی یعنی عام الفیل والے سال میں ہوئی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میرے جسم سے نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات آپ تشریف لائے اس رات کعبے میں رکھے تمام بت منہ کے بل گر پڑے اور اس طرح بے شمار معجزات کا ظہور ہوا جو اس بات کی علامت تھی کہ اس کائنات کا رہبر اور ہادی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر ان کے دادا عبد المطلب کو ہوئی تو آپ تشریف لائے اور پوتے کو گود میں لیا تو آنکھ بھر آئی اور مرحوم بیٹے عبداللہ کی یاد آ گئی۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے والد عبداللہ کی وفات ہو چکی تھی۔ جناب عبد المطلب حضور کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر فتنے اور شر سے بچنے کی دعا کی۔ جناب عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک اپنی والدہ بی بی آمنہ کا دودھ پیا اور پھر ابو لہب کی باندی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ عربوں میں رواج تھا کہ پرورش کے لیے بچے کو دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ دیہات کی صاف آب و ہوا اور قدرتی غذا سے ان کی اچھی طرح پرورش ہو۔ دراصل اس زمانے میں بنو سعد اور بنو بکر کی عورتیں مکہ آتی تھیں اور وہ نومولود بچے کو اپنے ساتھ پرورش کے لیے لے جایا کرتی تھیں۔ لہٰذا جب بنو سعد کی عورتیں قریش کے علاقے میں آئیں تو عورتوں نے مالدار گھروں سے بچوں کو گود لے لیا تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ انعام اور مال و دولت مل سکے۔ لیکن جب ان لوگوں نے بی بی آمنہ کے لال کو دیکھا اور یہ پتہ چلا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو مال نہ ملنے کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بھی گود لینے سے انکار کر دیا۔ انہی عورتوں میں دائی حلیمہ بھی تھیں جو نہایت ہی غریب خاندان سے تھیں اور ان کی اونٹنی بھی لاغر تھی۔ جب حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالی تو محبت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ان کے سینے میں موجزن ہو گیا۔ لہٰذا بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا اور اپنے قبیلے کی طرف چل پڑیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں آتے ہی برکتوں کا ظہور شروع ہوا۔ بی بی حلیمہ کی اونٹنی جو نہایت ہی کمزور تھی اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ جب قافلہ کچھ دور پہنچا تو اونٹنی خوشی خوشی قافلے سے آگے آگے چلی جا رہی تھی۔ اس پر قافلے والوں نے پوچھا، اے حلیمہ کیا یہ تیری اونٹنی ہے یا کوئی اور؟ حلیمہ سعدیہ کے شوہر حارث نے بھی یہ سب محسوس کیا اور اپنی زوجہ سے کہنے لگے، حلیمہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے۔ جب بی بی حلیمہ سعدیہ قافلے کے ساتھ اپنے گاؤں پہنچیں تو وہاں سخت قہر پڑا ہوا تھا۔ تمام جانوروں کے تھن میں دودھ سوکھ چکے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بی بی حلیمہ جب اپنے گھر میں تشریف لائیں تو بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ بی بی حلیمہ خود فرماتی ہیں کہ اب روزانہ میری بکریاں چراگاہ سے واپس آتی ہیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے ہیں جبکہ ہر طرف سوکھا پڑا تھا اور لوگوں کو اپنے جانوروں سے ایک قطرہ دودھ بھی نہیں ملتا تھا۔ لہٰذا میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا، میری بکریاں وہاں چروائیں جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر یہاں چراگاہ یا جنگل کا کوئی دخل نہیں تھا۔ یہ تو رحمت العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا فیض تھا جس کو میں اور میری قوم کے سوا کوئی شخص نہیں سمجھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے بی بی حلیمہ مسلسل اضافے اور خیر و برکت کا مشاہدہ کرتی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی 2 سال حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث کی گود میں گزرے۔ 2 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما اور تندرستی کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ آپ 2 سال میں خوب اچھے بڑے لگنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ صفات اور خوبیوں کی بنا پر باقی بچوں سے جدا دکھائی دیتے تھے۔ آپ نہایت ہی سنجیدہ مزاج اور فکر کرنے والے ذہن کے مالک تھے۔ جب حلیمہ سعدیہ کے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ جنگل میں لے جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تو واپس آ کر بی بی حلیمہ کو بتاتے کہ اے امی جان، محمد بہت شان والے ہیں،
جہاں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا رہتا ہے، ریت پہ آپ کا قدم کا نشان نہیں پڑتا اور جنگل کے جانور محمد کے قدم چومتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور بتایا، 2 آدمیوں نے محمد کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ بی بی حلیمہ کے حواس باختہ ہو گئے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوڑ کر پہنچی تو دیکھا حضور صحیح سلامت کھڑے تھے۔ جب حضور سے پوچھا آپ کو کیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سفید کپڑے والے 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹایا اور سینہ چاک کر دیا اور اس کے اندر سے ایک خون کا لوتھڑا نکالا اور سونے کی ایک طشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر اسی طرح سینے میں رکھ کر بند کر دیا۔ یہ سن کر بی بی حلیمہ بہت گھبرا گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ مکہ لے جانے کا ارادہ کیا۔ لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 یا 5 برس ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ کو مکہ لے آئیں اور آپ کی والدہ بی بی آمنہ کے سپرد کر دیا۔ یہاں حضرت ایمن آپ کے والد ماجد کی باندی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری میں مصروف رہنے لگیں۔ ایمن ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلاتی، کپڑے پہناتی، کپڑے دھوتی اور تمام ضروریات کا خیال رکھتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمن کی محبتوں اور خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ایمن ماں کے بعد میری ماں ہیں۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کی محرومی کا شعور بھی نہیں تھا کہ آپ کی والدہ بی بی آمنہ بھی وفات پا گئیں، لہٰذا اب آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے لے لی۔ جناب عبد المطلب کو اپنے پوتے سے نہایت ہی محبت اور الفت تھی۔ عبد المطلب اکثر آپ کو اپنی گود میں بٹھاتے اور فرماتے، اس بچے کا مقام بلند ہے، یہ سید و سالار ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں بٹھا کر اپنے پاس بٹھاتے اور محبت سے چومتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس کی تھی تو ایک دفعہ اپنے دادا کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر ہزاروں قطار رونے لگے، کیونکہ اس یتیم پوتے کے سرپرست اور عبد المطلب کی وفات ہو گئی۔ عبد المطلب نے اس وقت اپنے اس 8 سالہ یتیم پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر دیا۔ اللہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم رکھنے کی بہت ساری حکمت تھی۔ انسان یتیمی میں بہت اکیلا محسوس کرتا ہے۔ اکیلے پن کی وجہ سے حضور نے اللہ سے تعلق جوڑا۔ ایک یتیم کی زندگی پریشانی میں ہوتی ہے۔ ایک یتیم شخص تمام تر مشکلات سے گزرتا ہے اور اس کے اندر احساس ذمہ داری اور مختلف صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان مشکلات اور تکلیفوں کی وجہ سے ہی یتیم شخص زیادہ حساس اور رحم دل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم رکھ کر اللہ نے آپ کے اندر اسی طرح کی بے شمار خصوصیات اور کمالات پیدا کر دیے۔ بہرحال ابو طالب کی سرپرستی میں زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ 8 سال کی عمر میں جب کہ بچہ دنیا کی اونچ نیچ سے بے خبر ہوتا ہے، وہ دیکھ بھال کرتے، بکریوں کو چراتے، دوپہر کے کھانے میں بیر کھا کر پیٹ بھرتے اور گھر کے چھوٹے بڑے کام کاج کر کے اپنے چچا ابو طالب کا ہاتھ پٹاتے۔ ابو طالب نے بھی اپنے بھتیجے اور اپنے بچوں میں کبھی فرق نہ کیا اور دونوں میاں بیوی نے حقیقی بیٹے کی طرح حضور کی پرورش کی۔ حضور 8-9 سال کی عمر میں روز صبح شہر سے باہر نکل جاتے اور شام تک اکیلے صحرا میں رہتے۔ اکثر اوقات کھلے آسمان پر نظر جمائی رکھتے اور سورج ڈھلنے سے پہلے مویشی لے کر اپنی آبادی میں آ جاتے۔ جناب ابو طالب ایک تاجر تھے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 12 سال کی تھی تو ان کے چچا ملک شام لے گئے۔ ایک بصرہ کے نزدیک قافلہ پڑا۔ روایت ہے جس جگہ وہ قافلہ ٹھہرا اس جگہ بحیرہ نامی ایک راہب رہتا تھا۔ بحیرہ نے دیکھا جس درخت کے نیچے قافلہ ٹھہرا ہے اس کی ٹہنی خود بخود جھک گئی ہے۔ انہوں نے دیکھا ایک 12 سال کا لڑکا قافلے میں شامل ہے جس پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیا ہوا ہے۔ بحیرہ ایک عالم اور دانشور انسان تھا۔ وہ سمجھ گیا یہ وہی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ وہ ابو طالب سے ملا اور نصیحت کی کہ اپنے بھتیجے کو پوری نگرانی کریں، یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے۔ بحیرہ نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں یہاں سے واپس لے جائیں، شام نہ لے جائیں کیونکہ اسے یہودیوں سے خطرہ ہے۔ لہٰذا ابو طالب نے چند غلاموں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا۔
جناب ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہو، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو تکلیف دی ہو، یا کبھی کسی سے بیہودہ بات کی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش اخلاق، نیک اور نرم گفتگو، بلند کردار اور اعلیٰ درجہ کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں سب بچوں سے مختلف تھے۔ آپ میں باقی بچوں کی طرح شرارتیں اور شوخیاں نہ تھیں، بلکہ آپ بچپن سے ہی اس کائنات کے نظام پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس معاشرے اور سماج میں پرورش ہوئی اور جہاں آپ نے اپنے بچپن اور جوانی کا وقت گزارا، اس وقت زناکاری، فحاشی، شراب نوشی، سود، ناچ گانا اور ہر قسم کی برائی عروج پر تھی۔ ایسے معاشرے میں بھی تمام برائیوں سے آپ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔